ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبور و بیچارگی تدبیر ہے۔ آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجمن سیماب پا رفتار پر مجبور ہیں۔ ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزائے گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں۔ نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری عیاں، خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں۔ قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں۔ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے۔ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں۔ جانتا ہوں میں عالم انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز۔ میرے لب پر قصہ نیرنگی دورہ نہیں، دل میرا حیران نہیں خندہ نہیں گریاں نہیں۔ پر تیری تصویر قاصد گریہ پہم کی ہے، یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم اپنی والدہ امام بی بی کی وفات پر لکھی تھی، اور اس نظم کی حیثیت اگرچہ ایک مرثیے کی سی ہے، لیکن اس نظم میں انہوں نے اپنے نظریات اور فلسفے کے حوالے سے اہم اشارے کیے ہیں۔ ہرچند کہ امام بی بی پڑھی لکھی نہیں تھی، اس کے باوجود علامہ اقبال کی تربیت میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر ایک ذرہ تقدیر کے قید میں ہے، یعنی ہر وقت دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، اور جس چیز کو ہم تدبیر کا نام دیتے ہیں وہ فی الواقع اپنی مجبوری اور بے بسی پر پردہ ڈالنے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بھی مجبور ہے، اور سورج کے علاوہ چاند بھی مجبور ہے۔ ان کے علاوہ ستارے جو انتہائی تیز رفتار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اپنی رفتار کی حد تک مجبور واقع ہوئے ہیں۔ ان کو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر لمحے سفر میں ہی رہیں۔ باغ میں موجود جو پھول ہوتے ہیں ان کا انجام چٹک کر پھول کی وضع اختیار کر لینا ہی ہے۔ اس طرح سبزہ ہو یا پھول، یہ سب اس بات پر مجبور ہیں کہ نمو پائیں، پھلیں پھولیں۔ خواہ بلبل کا نغمہ ہو یا ضمیر کی خاموش آواز، یہ سب چیزیں کائنات پر محیط اسی تقدیر کی زنجیر میں قید ہیں۔ اور جب انسان کو ان مجبوریوں کا پتہ چلتا ہے، ان رازوں کا پتہ چلتا ہے، تو دل سے جو برآمد آنسو نکل رہے ہوتے ہیں ان کا سیلاب خود بخود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ چونکہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، یعنی انسان کے دل میں مسرت اور غم کا احساس باقی نہیں رہتا۔ یوں زندگی کا نغمہ تو برقرار رہتا ہے، یعنی زندگی تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے سروں کے اتار چڑھاؤ کا لطف باقی نہیں رہتا۔ یعنی انسان جو ہے بے حس ہو جاتا ہے، اور وہ مختلف جذبوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مختلف اشیاء کے بارے میں دانائی آنسوؤں اور آہوں کے اثاثے کے لیے لوٹ مار مچانے والے ڈاکو ثابت ہوتے ہیں، اور ہر نوع کے اسرار و رموز سے آگاہی رکھنے والا دل آخرکار الماس کا ایک ٹکڑا بن کے رہ جاتا ہے۔ میرا باغ ہرچند کہ اتنا ویراں ہو چکا ہے، یعنی دل کا باغ، کہ اس میں شبنم کی تازگی تک باقی نہیں رہی۔ یہی نہیں بلکہ میری آنکھوں میں وہ آنسو بھی موجود نہیں ہیں جو کبھی خون برسایا کرتے تھے، اور جن آنسوؤں کی رنگت
اور نابی یعنی سرخ ہوا کرتی تھی، یعنی آنکھیں جو رو رو کے سرخ ہو جایا کرتی تھیں، اب ان میں آنسو باقی نہیں رہے ان آنکھوں میں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جو ہوں کوئی شکوہ کوئی کمپلین نہیں کر رہا، کیونکہ میں انسان کے جو آلام ہیں، یعنی انسان پہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں، میں ان کا راز جانتا ہوں، اور اس لیے میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا۔ اور میرے جو ہونٹ ہیں، میرے جو لب ہیں، اور وہ زمانے میں جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں وہ اس کی کہانی نہیں بتا رہے، اور میرا دل جو ہے وہ حیران بھی نہیں ہے، لیکن نہ تو میں خوشی پہ موقع پہ ہنستا ہوں اور نہ غم کے موقع پہ آنسو بہاتا ہوں، لیکن وہ ایک جگہ آ کے جو ہے وہ ان کے آنسو نہیں تھمتے، اور جب وہ اپنی اماں کی تصویر دیکھتے ہیں، اور ماں جب میں آپ کی تصویر دیکھتا ہوں تو میں مسلسل روتا ہوں اور اشک بہانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں، اور گو کہ میں اتنا دانا بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے آنسو نہیں رکتے۔ یعنی یہ جو عمل ہے آپ کی تصویر دیکھنے کا، یہ عمل میری حکمت و دانائی کو بھی رد کرتی ہے اور اسے غیر مستحکم بناتی ہے۔ یعنی اقبال سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بہت عقل مند ہونے کے باوجود زندگی کے راز بھی جانتے ہیں، لیکن جب اماں کی تصویر دیکھتے ہیں تو پھر وہ آنسو نہیں روک پاتے۔ دہر کہتے ہیں دنیا کو، زندانی تقدیر، تقدیر کا قیدی، انجمن سیماب پا، پارے کے قدم رکھنے والے ستارے، شکست انجام جس کا انجام شکست ہو، آواز خاموش ضمیر، ضمیر کی خاموش آواز۔ سر کہتے ہیں راز کو، سر مجبوری، مجبوری کا راز، زیم و بم، اتار چڑھاؤ، الماس کا ٹکڑا، ہیرے کا ٹکڑا، اشک عنابی، خونین آنسو،